الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین المتفضل البار الرؤوف الرحیم والکریم والصلاة والسلام علی محمد المرشد محمد الہادی محمد الرہبر وعلی آلہ وإطرتہ وسلالتہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فی القرآن المجید وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ مولانا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی و یا سندی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی و یا سندی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ میرا سونا ہے جنوں سجدہ سجدہ ہے، اللہ میرا سونا ہے جنوں سجدہ سجدہ ہے، رزق بھی ونڈا ہے نال عیب بھی کجدا ہے۔ لا تعداد حمد و ثنا اسی مالک کل کے نام، وہ جو ارض و سما کا خالق ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے، علیم بذات صدور ہے۔ اے دل ذرا آہستگی سے دھڑک، کون سا شور ہے جو تجھے اتنے زور زور سے دھڑکنے پر مجبور کر رہا ہے؟ دل کہتا ہے دیکھ تو صحیح، میں دل ضرور ہوں، فرش خدا ہوں، مجھ میں آباد جو ہے میں اس کو سلامیاں پیش کر رہا ہوں۔ ارے وہ دل دل نہیں جس میں تو نہ ہو، وہ تو نہیں جس میں نہ ہوں۔ درود ہو پاک نبی شاہ لولاک کی ذات پر، وہ کہ جو میرے دل کا چین ہے، وہ کہ جو میری آنکھ کا نور ہیں، وہ کہ جو میرے دل کا سرور ہیں۔ لوگوں سے پوچھتے تو جاؤ، اے لوگو برکت والا کون ہے، اے لوگو طاقت والا کون ہے، اے لوگو عزت والا کون ہے، اے لوگو کردار والا کون ہے۔ بڑے بڑوں میں جب ایک بندے کا قد بڑا لگے تو تم پوچھتے تو صحیح ہو اس کے پیچھے کیا ہے، یہ بڑا بڑا لگ رہا ہے تو عاشق دیکھ کے کہتے ہیں اس کا اپنا کمال نہیں، یہ تو محمد کے در کا نوکر ہے۔ جب سے محمد کا ہو گیا ہے تب سے اس کا قد اپنا نہیں رہا، محمد کی غلامی کے صدقے رب نے عزت عطا کر دی۔ درود ہو اہل بیت رسول پر، خدا راضی ہو اصحاب رسول سے، اور یہ اللہ اللہ کی صدائیں، ہو کی معرفتیں، اور یہ دل میں فضل الہی کبھی فضل بیج رہا ہے، کبھی باہو عطا کر رہا ہے۔ عزیز من، جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی، رب میرا سونا رب، وہ رب جو پالن ہار ہے، وہ رب جو کائنات کا خالق ہے، وہ رب جو مالک ہے۔ چھوٹا بندہ بات کرے تو جناب من لوگ ادھر سے ڈالتے ہیں اور ادھر سے نکال دیتے ہیں، لیکن جب بڑا بات کر رہا ہو تو سارے غور سے سنتے ہیں اور سن کے کہتے ہیں کہ جناب من بڑا بول رہا ہے، بول بھی بڑے ہوں گے۔ جو بڑا قد سے ہو اس کے بول بھی بڑے ہوتے ہیں۔ میرا رب فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے کائنات سورج بھی تیرے، چاند بھی تیرا، زمین و آسمان بھی تیری، پر اگر تجھے رحمت چاہیے ہو تو مدینے والے کی طرف توجہ کر لینا، رب تمہیں رحمت بھی عطا کر دے گا، برکت بھی عطا کر دے گا۔ عشق وہ سلطنت ہے جس میں سارے آباد ہونے کے لیے نہیں آتے۔ عشق وہ بازار ہے، بازار بندہ جاتا ہے، دکان والا کہتا ہے میں خریدار کو لوٹوں گا، خریدار کہتا ہے میں دکان والے کو لوٹوں گا۔ ارے عشق وہ بازار ہے، نہ خریدنے والا خریدنے
کو تیار ہوتا ہے، نہ بیچنے والا بیچنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ عاشقوں سے پوچھو تو صحیح، اس بازار میں لینے کیا جاتے ہو؟ تو عاشق کہتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں اس کو دیکھوں، اس کا دل کرتا ہے وہ مجھے دیکھے۔ عشق کے بازار میں کمائیاں نہیں کی جاتی، عشق میں بازار میں تو خود کو لٹانے کے لیے بندہ جاتا ہے، کمائیاں کرنے کے لیے۔ میں ایک دکان پر گیا تو میں نے اس کو کہا یہ سوٹ کتنے کا ہے؟ کہتا ہے تو 5000 کا ہے، پر آپ سید ہیں، آپ سے کمائی نہیں کی جاتی، آپ جتنے کا ہے اتنے کا دے دے، اور عاشق کی دکان پر جاؤ۔ تو عاشق کہتا ہے تیرے سے کمائی کیا کرنی ہے، تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جا۔ آؤ جناب، صرف معشوق کے تم ہو جاؤ یہ کمال نہیں، معشوق کو بھی تو تمہارا ہونا پڑے گا۔ جناب من یہ اداب عشق ہے کہ تم معشوق کے ہو جاؤ وہ تمہارا ہو جائے۔ اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو اللہ کا ہوا ہے محمد اس کے ہو گئے ہیں، جو محمد کا ہو گیا ہے کبھی علی اس کے پشت پر تھاپڑا دیتے ہیں، کبھی حسن و حسین نظر آتے ہیں۔ اور باہو تاجدار کہتا ہے تو عشق کی سلطنت میں آ گیا ہے، تیرے دم میں بھی ہو نظر آئے گا، تیری آنکھ میں بھی نظر آئے گا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ آؤ ایک عشق کی بات کرتے ہیں۔ جناب من جس نے مکان بیچنا ہو نا تو اپنے مکان کے باہر لکھ دیتا ہے یہ جگہ برائے فروخت ہے، انگریزی دان ہو تو لکھ دیتا ہے کہ یہ فار سیل ہے۔ لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر کے پاس کچھ دوائیاں ہوتی ہیں جو بیچنے کے لیے ہوتی ہیں، لیکن سرکاری دوائی کے ڈبے پر دیکھیں تو اس پر لکھا ہوتا ہے ناٹ فار سیل۔ کیوں جی؟ ہے تو یہ بھی پیناڈول وہ بھی پیناڈول، یہ بیچنے کے لیے ہے، یہ بیچنے کے لیے نہیں ہے۔ تو وہ کہتا ہے یہ کسی اور نے بنائی ہے، اس کو حکومت نے بنایا ہے، اس کے سر کا سائن موجود ہے جو اس کو بکنے نہیں دیتا۔ تو میں نے کہا کیا خوب ہے، مسجد کے دروازے پر نہیں لکھا کہ یہ فور سیل ہے، یہ بکنے کے لیے ہے۔ اور جس مکان کو مسجد کی نسبت دے دی جائے اس کی اینٹیں کبھی نہیں بکتی، جس دل کو محمد کے قدموں میں رکھ دیا جائے وہ دل بکتے نہیں ہے، لوگ اس کو خریدار نہیں بنتے۔ پوچھتے ہیں یہ بکتا کیوں نہیں؟ کہا جب سے مدینے والے کے قدموں میں رکھ دیا ہے یہ ایک کا ہو گیا ہے۔ اور عاشق کہتے ہیں من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جا شدی تاکس نکویت بادلی۔ من دیگرم تو دیگری، میں تو ہو جا تو میں ہو جا، میرا تن تیرا تن ہو جائے، تیری جان میری جان ہو جائے، اور اس کے بعد کوئی یہ نہ کہہ سکے یہ رانجھا ہے یا ہیر ہے۔ وہ عاشق نہیں ہوتے، ہیر وہ ہے جس کی آنکھوں سے رانجھا نظر آتا ہے، رانجھا وہ ہے جس کی آنکھوں سے ہیر نظر آتی ہے۔ ارے وہ عشق معشوق کی فصلوں میں داخل ہی نہیں ہوئے جو باجرہ دیکھ کر اپنا فلاح سمجھتے ہیں، وہ عاشق تو کہتے ہیں مور بھی لے جائے چور بھی لے جائے میرا سائیں وارث ہے، میرا خالق۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ رسول، نعرہ رسول، عاشق رسول۔ اور مصطفیٰ کریم کے قدموں میں چلتے ہیں، پوچھتے تو ہیں اے سونیا تیری نگاہیں کس کے ساتھ ہیں؟ میرے رب کا قرآن کہتا ہے جو وعدہ میں نے ایک دفعہ کر لیا یہ نہیں ہوگا کہ کچھ عرصے کے بعد وہ وعدہ تبدیل ہو جائے، لیکن وہ وعدہ خاص رہے گا جب تک کہ قیامت نہ آ جائے۔ اور قیامت والے دن بھی جو میں نے دنیا میں وعدے کیے ہیں وہ قیامت دن والے دن بھی میں پورے کروں گا۔ آؤ مصطفیٰ کریم سے پوچھے تو صحیح وعدے کی نوعیت کیا ہے، وعدے کی نوعیت کیا ہے؟ کیا کرم بھی ایسا ہے کہ رب نے جو کہہ دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے زمانے والو جان لو مصطفیٰ کے دم قدم سے رحمت تھاٹے مارتا سمندر بنی ہوئی ہے۔ آؤ مدینے والے سے پوچھے تو صحیح، تو دلائل النبوہ میں صاحب دلائل النبوہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص
مجھ سے ملاقات کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ واہ عجیب معاملہ ہوا۔ جب مولا علی مشکل کشا شیر خدا کی جنگ لا حکم الا للہ والوں کے ساتھ ہوئی نا، خوارج کے ساتھ، انہوں نے کہا جی لا حکم الا للہ، بس اللہ کا حکم ہے، اللہ خود اعلان کر رہا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، میرا حکم اس پر جناب من اس کو فیض دے گا، میرے حکم پر بجا آوری اس کو فیض دے گی جو محمد کی بھی اتباع کرے گی، میرے رب کی بھی اتباع جناب من۔ تو وہ شخص کہتے ہیں کہ میں مصطفیٰ کریم کے قدموں میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ سر میں بڑی درد ہے۔ تو مصطفیٰ کریم نے میری بھوؤں کا یہ حصہ پکڑا اور دبایا، دبانے کے بعد مجھے عمر بھر اس کے سر میں درد کبھی نہیں ہوئی، اور جدھر میرے مصطفیٰ نے ہاتھ رکھا تھا وہاں بال اگ گئے۔ پتہ دنیا والے کہتے تھے تیرے یہاں سے بال بڑے ہوئے کیوں ہیں؟ تو وہ کہتا تھا جب سے محمد کا فیض مل گیا ہے، جب سے محمد کریم کی نگاہ مل گئی ہے، اس پیشانی نے زمانے والوں کو بتانا شروع کر دیا ہے یہ پیشانی اب اکیلی میری نہیں رہی، اس میں وقت محمد کے کرم سے شامل ہو گیا۔ تو وہ کہتا ہے جب لا حکم الا للہ کا نعرہ لگا نا تو میں مغالطے میں آ گیا، مجھے لگا کہ یہ تو اللہ والے ہیں، ان کے ساتھ چلے جانا چاہیے۔ تو کہتا ہے جب میں نے پہلا قدم اٹھایا نا تو میرے وہ بال جھڑنے شروع ہو گئے، اور جب بال جھڑنے شروع ہو گئے مجھے اور سر میں درد شدید شروع ہوگی، مجھے سمجھ آ گئی اب مصطفیٰ کا ہاتھ کا شفقت کا ہاتھ میرے سر سے اٹھ گیا ہے۔ بات سمجھ میں یہ آئی تب تک اس کا فضل ہے جب تک علی کے ہو کے رہو گے، جب غیروں کے در پر جاؤ گے مصطفیٰ تم سے منہ پھیر لیں گے، اور جس سے مصطفیٰ منہ پھیر لے اس سے میرا خدا بھی منہ پھیر لیتا۔ اور یہاں تک تو بات ٹھہری نا، وہ کہتا ہے جب میں نے واپسی کے لیے قدم اٹھائے نا تو واپسی کے قدم اٹھانے کے ساتھ ساتھ میری درد بھی ٹھیک ہوتی گئی، میرے بال بھی دوبارہ نکلنے لگ گئے۔ یاد رہے سخی تب تک سخاوت کی انتہا کرتا رہتا ہے جب تک تو اس کے قدموں سے لگا رہے، اور جو محمد کا بن جائے، جو کسی کو اپنے نین دے دے، جو اپنے دل کو اپنے سینے میں نہ رکھے، محمد کے قدموں میں رکھ دے، پھر اس درد کا وارث بھی محمد ہے، اس شفا کا وارث بھی میرا محمد ہے۔ آؤ عشق والوں سے پوچھے کہ عشق کیا ہوتا ہے، دیکھ لینا۔ اور وہ کہتا ہے کہ بے گھروں کے لیے میدان بہت ہوتا ہے، بے گھروں کے لیے جس کی کوئی کلی نہیں، جس کا کوئی محل نہیں، اس کے لیے تو میدان ہی سونے کی جگہ ہوتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے بے گھروں کے لیے میدان بہت ہوتا ہے، دیکھ لینا بھی میری جان بہت ہوتا ہے۔ جس کو ماہی کا دیدار مل جائے میں سمجھتا ہوں کہ اس دنیا کا خوش قسمت انسان ہے۔ یہ آنکھیں اور سجن کا دیدار، یہ دل اور اس کا عشق، یہ بدن اور اس کی غلامی، یہ ہاتھ اور اس کو سلامی۔ وہ یاد رکھیں بندہ اپنے اعمال سے بڑا نہیں ہوتا، بندہ محمد کی غلامی سے بڑا ہوتا۔ تو آؤ سلطان العشق سے پوچھیں کہ عشق کیسے ملا؟ کہا میں نے صرف دیکھا نہیں، میں نے محبوب کو سونگا بھی ہے، جدھر جدھر سے محبوب آتا تھا مجھے ادھر ادھر سے خوشبوئیں آنے لگ جاتی۔ امیر خسرو کہتے ہیں کہ ایک شاعر کہتا ہے کہ آج کیا بات ہے، آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ اس کی ہنسی سے ملتا ہے۔ تو امیر خسرو کہتا ہے آج ہواؤں میں کیا خنکیاں ہیں کہ ایسے لگتا ہے سجن میرے آنگن میں آ رہا ہے۔ تو خسرو نے یوں سونگنا شروع کر دیا، اس نے کہا ہو سجن کی خوشبو اور خسرو دور رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خسرو نے حجرہ چھوڑا، باہر نکلتا، چلتے چلتے دیکھتا کیا ہے کہ سامنے سے ایک شخص آ رہا ہے، ماہی نہیں نظر آ رہا، دیکھتا کیا ہے اس سے ماہی کی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ تو وہ پوچھنے پر مجبور ہونے سے پہلے کہتا ہے چلو ماہی نہیں ماہی کی خوشبوئیں ہی سے۔ جب امیر خسرو کے وہ شخص قریب آتا ہے تو امیر خسرو اس سے پوچھتے ہیں ہاں بھائی
किधर गया था, किधर का इरादा था, कहाँ जिंदगी बसर करके आया है। तो उसने कहा मेरी बच्चियों की शादी थी तो मैं तेरे सखी के पास गया। तो मैंने कहा मेरे पास कार हयात नहीं है जो बच्चियों की शादी कर सके। तो तेरे सखी ने मुझे अपना फटा लिबास, फटी जूती, फटी गुदड़ी दी, का ये पास रख ले, जा तेरे बच्चों की शादी भी हो जाएगी, तेरे सारे काम हो जाएंगे। का मैंने जब जूती का हाल देखा तो फटी हुई थी, कपड़ों का हाल देखा तो पैबंद लगे हुए थे, मैंने बड़ी बेदिली से अपनी इस बगल में डाल लिया। तो खुसरो कहता है छोड़ ये मुझे दे दे, ऊँटों की कतारें तू ले ले। और याद रखे खुसरो से कोई पूछो तो सही, ऐ खुसरो बड़ा घाटे का सौदा किया है, ऊँटों की कतारें दी है और फटा लिबास ले लिया है। खुसरो कहता है लिबास अपनी तन से कीमती नहीं होता, लिबास माही की निस्बत से कीमती होता है। जिस पत्थर को यार का, जो पत्थर यार का नगीना बन जाए, पत्थर का कमाल नहीं, यार की अंगुश्त का कमाल है। जो जूती, जो नालैन महबूब के कदमों में आ जाए, जनाब चमड़े का कमाल नहीं, महबूब की अता का कमाल है। और पूछो उससे, मस्जिद नबवी में सरकार मिंबर पर बैठ के वाज फरमा रहे थे तो रोने की आवाज हो गई, आवाज आने लगी, हाय मेरा सजन मुझसे रूठ गया, हाय मेरा दिल भर मुझसे दूर हो गया, हाय मेरे सजन ने मुझसे मुंह फेर लिया। ज़ारो कतार रोने की आवाज आ गई। और पूछो तो सही, जिसने बाहर के मुल्क में 7 साल वक्त गुजारा हो और यकदम खबर मिले कि तुम्हारा बेटा नहीं रहा और उसके आने से पहले उसके बेटे को दफन भी कर दिया जाए, तो वो कब्र में रो रो के धाड़े मार मार के कहता है मेरे बख्त के मैं तुझे देख नहीं सका, मेरी बदनसीबी के तेरा दीदार नहीं कर सका। अरे ये बेटा था जो मर गया और इतना दर्द है जिसका सजन दूर हो जाए, जनाबे मन दुनिया की हर चीज उसको सुकून देगी। जिसको इश्क ना हो, जिसको इश्क हो गया बस यार सामने आता जाएगा, सुकून होता चला जाएगा। आशिको ए तबीब मत लिख मर्ज मेरे दवा की, दवा मत लिख दवा मेरे मर्ज की, पहले इश्क कर फिर चोट खा, फिर लिख दवा मेरे मर्ज की। जनाब मन सर का दर्द हो तो तुम जुरा के पास चले जाओ, वो कहेगा बेवकूफ हो तुम्हें दर्द सर का है, और जनाब मन मेरे पास आ गए हो, मेरा ताल्लुक तो हड्डी से है। तो आशिक पास से गुजर के कहता है इन तबीबों से तेरा दर्द नहीं जाएगा, जब यार का हो जाएगा तेरे दर्द का वारिस भी वो है, तेरे दुनिया का वारिस भी वो है। आओ। तो रोने की आवाज सुन के मुस्तफ़ा करीम ने आवाज रोक लिया, अरे हमने उनसे नहीं लगाई कि तुम उनके दर पर जाके रो और वो तुम्हारी तरफ देखे ना, मेरा करीम तो वो करीम है, तुम दर्द बाद में लेके आते हो, वो फजल का इंतजाम पहले कर दिया करते हैं। वो याद रखो दुनिया वालों के आगे चोलियां फैलाओगे तो वो तुम्हारी गुर्बत का मजाक उड़ाएंगे, जो मोहम्मद के दर पर जाओगे वो सीने से भी लगाएंगे और दर्द भी दूर कर देंगे। तो जब रोने की आवाज आई तो मुस्तफ़ा करीम से किसी ने पूछा, सोनिया तू तो किसी की जारी को टालता नहीं है, आज क्या बात है कि इसका दर्द सुन रहा है? तो सोने ने कहा ये वो खजूर का तना है जिस पर मैं टेक लगा के बैठा करता था। लोगों ने कहा, सहाबा करम ने अर्ज की, या रसूलल्लाह इसमें तो जान नहीं है। तुम भी तब तक बेजान थे जब तक मैं तुम्हारे आंगन में नहीं आया था, इसको तो मैं पुष्ट लगा के बैठा रहता हूँ। अरे जिंदगी और मौत की फिक्र उसको जिसका मोहम्मद जैसा साई ना हो, अरे जिसको मोहम्मद की गुलामी मिल गई, मोहम्मद की निगाह मिल गई, वो मौत और जिंदगी की फिक्र नहीं करता, बस वो यार को देखने दिखाने की फिक्र करता है। तो मुस्तफ़ा करीम उस खुश तने के पास आए,
اور سینے سے لگا کے کہتا روتا کیوں ہے؟ کہا جس نے وصل کی گھڑیوں کا مزہ لیا ہو ہجر ان کو تڑپا دیتا ہے، جس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ماہی کا دیدار کیا ہو۔ عاشق کہتا ہے مثل پتلی کے میں آنکھوں میں بٹھا لوں تجھ کو، نہ کسی غیر کو دیکھوں نہ دکھاؤں تجھ کو۔ وہ عشق یہ نہیں کہ تمہیں یہ ارشد لگے، عشق یہ نہیں کہ تمہیں یہ نصر اللہ لگے، عشق یہ نہیں کہ یہ تمہیں عمر دراز لگے، عشق یہ ہے جس کو دیکھو خدا کا بندہ لگے، جس کو دیکھے محمد کا امتی لگے۔ تو سونے نے کہا کیا تکلیف ہے؟ تو اس نے کہا تیرا ہجر جس کو مل جائے تو اس سے بڑی تکلیف کیا ہو سکتی ہے؟ تو سونے نے کہا جنت چاہتا ہے تو فرشتوں کو کہتا ہوں تجھے جنت میں لے جائیں، وہاں پھر سر سبز ہو جائے گا، پھر کھجوریں تیرا مقدر ہو جائے کریں گی، حورے غلمہ فرشتے تیرا پھل کھانے کے لیے اشتیاق کریں گے۔ وہ کہتا ہے سونیا جنت کا لالچ اسے ہو جس کو تیرا وصل نہ ملا ہو، مجھے تو تیرے دیدار کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ تو میرے مصطفیٰ سخیوں کے سخی نے کہا میرا ممبر اٹھا کے اس کے نیچے اس کو دفن کر دو، یہ مجھ سے جڑا رہے گا، میں اس سے جڑا رہے گا۔ یاد رکھیں اس کو تم سودے باز نہیں کہو گے کہ جو 45,000 کی وچھی لے کے آئے اور 42,000 میں بیچ دے تو لوگ کہیں گے خرچہ بھی پورا نہیں ہوا، خرچہ بھی پورا نہیں ہوا، اور تمہارا وہ راس بھی پوری تمہارے پاس نہیں آئی، خسارے کا فائدہ کیوں کیا ہے؟ آؤ جنید بغدادی سے پوچھتے ہیں، اے جنید بغدادی جان بھی بڑی تھی، ہوش بھی بڑی تھی، طاقت بھی بڑی تھی، ایک سکڑے سے ماڑے سے بندے سے کمر لگوا دی، کہا اس کے جسم کو نہ دیکھ، اس کی رگوں میں آل زہرا تھا، وہ آل زہرا تھا، اس کی رگوں میں پاک بی بی کا خون تھا، ارے میں اس سے نہیں ہرا، میں نے تو علی کی نسبت کا حیا کیا ہے۔ اور یاد رکھو جنید بغدادی ایسے ہی جنید بغدادی نہیں ہوا، دن میں آل زہرا کا حیا کیا، رات زہرا کے بابے کا دیدار کیا۔ یاد رکھو جو زندگی میں اہل زہرا اور علی کے خاندان کا حیا کرتے رہیں گے ان کو موت کی فکر نہیں ہوگی، مرنے والے اپنی موت آپ مریں گے، وہ علی کرتا قبر میں جاتا۔ میرے استاد میرے استاد محترم فرماتے ہیں سیدی ریاض حسین شاہ صاحب، آپ کہتے ہیں ہم علی والے ہیں، جس کو علی پسند نہیں ہمارے جنازے میں نہ آئے، ہم علی والے ہوئے، ہمارے جنازے کا وارث بھی علی ہے، ہماری قبر کا وارث بھی علی ہے۔ جناب من آؤ، ایک شخص تھا تو اس نے حبشی غلام تھا تو اس نے چوری کی، چوری کرنے کے بعد امیر المومنین اس وقت میرے مولا علی مشکل کشا شیر خدا تھے، تو لوگ ان کے پاس لے آئے تو اس نے کہا سخیا اپنا بنا لے، میں چوری نہیں کروں گا۔ تو جب علی پاک نے اپنے دسترخوان پر بٹھا لیا، وقت گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا، لیکن ایک وقت آیا اس نے پھر چوری کر لی، تو میرے مولا علی مشکل کشا نے شریعت کے مطابق اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ تو جب ہاتھ کاٹا تو کٹا ہاتھ لے کے اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا تو رستے میں سلیمان مل گئے، وڈے پیر کا وڈا مرید، وڈے شہنشاہ کا وڈا غلام، وڈے تاجور کا وڈا نوکر۔ سلیمان فارسی کہتا ہے ہوا کیا ہے؟ تو کہتا ہے وہ جو مشکل کشا ہے نا، وہ جو شیر حل عطا ہے نا، وہ جو میرے دل کی جان ہے نا، وہ جو ساقی کوثر ہے نا، وہ جو سرور حیات ہے نا، وہ جو کل ایمان ہے نا، وہ جو مشکل کشا ہے نا، انہوں نے میری غلطی پر میرا ہاتھ کاٹ دیا۔
سلیمان کہتا ہے واہ نوکری کا انداز، جس نے تیرا ہاتھ کاٹا اس کی ثنائے بیان کر رہا ہے، جس نے تیرے ہاتھ کو کاٹا اس کی شانیں بیان کر رہا ہے۔ تو وہ کہتا ہے ہاتھ میرا میری غلطی کی وجہ سے کٹا ہے، پر میرے گھر میں دیکھ میں خود کمانے کے قابل نہیں، یہ علی کی نگاہ ہے جو میرے گھر میں مصطفیٰ کا لنگر چل رہا ہے۔ وہ کہتا ہے میں چور ضرور ہوں، میں وہ بندہ نہیں ہوں جو کسی کے احسان کی فراموشی کر دے۔ وہ کہتا ہے میں گندا ضرور ہوں پر مجھے پتہ ہے پاکی کس کو کہتے ہیں۔ میرے شاہ جی حضور فرماتے ہیں جس کو یزید کی غلاظت سمجھنا ہے وہ حسین کی عطرت کو نہیں سمجھ سکتا۔ جناب من وہ کہتا ہے میں گندا ہوں، پلیت ہوں، پر میرا لڑ سخیوں کے ساتھ لگا ہوا ہے، میں اپنی پلیتی سے واقف ہوں اور یار کی عطرت سے بھی واقف ہوں۔ ہاتھ ضرور کاٹا ہے لیکن جس پر سجن چھری چلائے، جس کے خون ماہی مانگے، جس کو دل بھر اس کا خون مانگنے کے لیے تیار ہو، ارے عاشق وہ نہیں یار جان مانگے وہ گردن چھپائے پھرے۔ عاشق وہ ہے یار جان مانگے وہ گردن بھی پیش کر دے، نسل بھی پیش کر دے۔ وہ کہتا ہے میں مانتا ہوں ہاتھ علی نے کاٹا ہے لیکن یہ ہاتھ اتنا نہیں کما سکتا تھا جتنا لنگر علی نے عطا کیا۔ تو سلیمان فارسی وڈے پیر کا وڈا مرید، وڈے شہنشاہ کا وڈا غلام، تگڑوں کا تگڑا مرید، جا کے علی کو کہتا ہے سنیا غلطی تو اس سے ہو گئی ہے پر یہ تیرا شہدائی ہے، تیرا ماننے والا ہے۔ تو میرے مشکل کشا نے کہا ہاں بھئی کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے تو مشکل کشا ہے، تو جانتا ہے تو نے کیا کیا ہے۔ جناب من میرے مشکل کشا پوچھتے ہیں کیا تمہیں درد ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، تم چاہتے کیا ہو؟ وہ کہتا ہے مجھے درد کی ضرورت نہیں، مجھے تیرے نگاہ کی ضرورت ہے، مجھے اس دنیا کی تکلیف کی ضرورت نہیں، یہ تو تیرا احسان ہے، تُس نے اس دنیا میں سزا دے کے اس دنیا میں سزا سے بچا میرے مصطفیٰ۔ ارے میں نے کل بھی عرض کی اگر کوئی پیر ہوتا تو تعویذ دیتا، طبیب ہوتا تو دعا لکھ کے دیتا، میرے علی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، اپنا رومال نکال کے نا ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ جوڑا، دوسرے ہاتھ سے اوپر رومال باندھ دیا۔ اب مورخین کہتے ہیں، محدثین کہتے ہیں علی کچھ پڑھنے لگ گئے، اب مجھے نہیں پتا یا محمد کہہ کے اس کا ہاتھ جوڑ دیا یا علی کہہ کے اس کا ہاتھ جوڑ گیا، یہ تو طبیب کی مرضی ہے، وہ شفا کس سے کرنا چاہتا ہے۔ وہ مریض کہتا ہے جب رومال کھولا ہاتھ بھی جڑا ہوا تھا، دل بھی جڑا ہوا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، 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 نعرہ حیدری۔ جس محمد کے علی کا کمال یہ ہے اس کا رومال کٹے ہاتھ جوڑ سکتا ہے، اس محمد کا حال کیا ہوگا؟ ارے اپنی اجڑی گدڑیوں کو نہ دیکھو، مدینے کی ہواؤں کو دیکھو، پھٹے لباس کو نہ دیکھو، مدینے والے کی سخاوت کو دیکھو، اپنے گندے کردار کو نہ دیکھو، محمد کریم کی نگاہ کو دیکھو، تم اس کے بن جاؤ گے، نہ گناہ جسم میں رہے گا، نہ گندگی رہے گی۔ اور یاد رکھیں جن کا دارو عشق ہو، جن کا دارو عشق ہو، دنیا کا کوئی دارو ان کا درد دور نہیں کر سکتے، اور جن کا دارو عشق ہو، عشق میں بھی کیفیت ہوا کرتی ہیں۔ جن کو الرجی ہو تو بعض اوقات وہ الرجی کی گولی کھایا کرتے ہیں، ان کو نیند آ جایا کرتی ہے، لیکن جن کو الرجی زیادہ ہو وہ گولی اس پر نیند کا اثر نہیں کرتی، اس کو نیند کے لیے نیند کی گولی لینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ یعنی مرض میں فرق ہوتا ہے، کوئی جھلک دیکھ کے مان جاتا ہے، کوئی سامنے بٹھا کے مان جاتا ہے۔ تم سمندر کی بات کرتے ہو، لوگ آنکھوں میں ڈوب جاتے ہیں۔ یاد رکھے کامیابی یہ نہیں کہ تمہارے گھر میں مال زیادہ ہے، کامیابی یہ ہے اس
کلی میں محمد کا پیار زیادہ ہے۔ جب تم اس کلی کو اپنے مرشد کے عشق سے سجا لو گے، یہ تمہیں کبھی کنگلا نہیں ہونے دے گی۔ اور میرے نزدیک کنگلا وہ ہے جس کو محمد کا پیار نہیں ملا۔ کنگلا وہ ہے جس کو اس پیشانی کو یار کے در پر رکھنا نہیں آیا۔ ارے تو ہم تو اس نماز کے قائل ہیں، سجدہ کعبے کی طرف ہو مت رکھے جس مکھ نہیں تکیا ماہی دا او لطف عبادت کی جانے۔ وہ یار کے لیے یہ زیر زمین جانا قبر نہیں، یار کے لیے ماہی سے دور ہو جانا قبر ہے۔ اور یار کے لیے موت ماہی سے دور نہیں کرتی، ارے دور وہ ماہی سے ہوتا ہے جس کا دل ماہی سے دور ہوتا ہے۔ موت تو یار کے دیدار کا بہانہ ہے، موت تو یار کے وصل کا بہانہ ہے، موت تو سجن سے ملنے کا بہانہ ہے۔ اللہ سے دعا ہو آنکھ مرتے وقت بعد میں بند ہو، مصطفیٰ کا دیدار رب پہلے عطا کر دے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔